اچھا میرے بھائیو، اب انشاءاللہ تعالی تصاویر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تصاویر کا سلسلہ صرف اس لیے ہی باقی رکھا گیا ہے سیکیورٹی ایشوز کے باوجود کہ یہ ایک دعوت کا ذریعہ ہے۔ اکثر لوگ دعوت سٹارٹ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دین کی بات کی تو وہ آگے سے یہی نہ کہہ دے کہ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں۔ تو خاموش دعوت کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ یہاں ایک دفعہ اکیڈمی آئیں، میرے ساتھ تصویر کھنچوا کے اپنے فیس بک پہ لگائیں، تو جو جو مچھلیاں آپ نے شکار کرنی ہیں وہ خود بخود آ کے کنڈی میں اپنا سر پھنسا لیں گے انشاءاللہ۔ نیچے آ کے کومنٹس کریں گے، اور جو جو کومنٹس کرے اس کو پھر دعوت دینا اب آپ کا رائٹ ہے، اور وہ بھاگے گا بھی نہیں، کیونکہ اس نے خود لچ فرائی کیا ہے۔ جب لچ فرائی کیا ہے تو اب باقی کے لچ بھی اسے فری میں دینے ہیں آپ نے۔ یہ لچ فرائی کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگلے زمانے میں نا کڑھائیوں کے اندر جس طرح یہ حلوہ پوری تلی جاتی ہے نا، اس طرح یہ پوری ایک لچ اسے کہا جاتا تھا، وہ فرائی کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ہر گھر میں ہی آلموسٹ تندور ہوتا تھا۔ اب کسی نے 2 روٹیاں لگانی ہیں تو وہ پھر اپنے ہمسائے کے پاس جا کے کہتا تھا کہ 2 روٹیاں میری بھی لگا دو بیچ میں، تاکہ مجھے علیحدہ سے تندور نہ چلانا پڑے۔ اس طریقے سے اگر کسی نے کڑھائی رکھی ہوئی ہے اور وہ لچ فرائی کر رہا ہے، تو بجائے یہ کہ میں اپنا آئل یوز کروں، اپنی کڑھائی چڑھاؤں، تو وہ پھر اس کو کہتے تھے کہ لیں جی کڑھائی تو آپ کی ہے، لچ میرا بھی فرائی کر لیں بیچ میں، ٹھیک ہے؟ لچ تلنا، وہ تلنا اردو میں لفظ ہے نا، ہم انگلش میں فرائی کہتے ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ آپ نے کڑھائی چڑھائی ہوئی ہے، وہ اپنا لچ لے آتے ہیں، جی اے بھی فرائی کر دو۔ تو جب وہ فرائی ہو جائے تو اس کو ساتھ پھر گفٹ بھی دیں، ایک کے ساتھ ایک فری۔ ہاں انشاءاللہ تعالی آپ کے وہ دوست رشتہ دار جن کے لیے آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم انہیں ایک مجلس میں دعوت حق پہنچا دیں، کہ ان میں تڑپ پیدا ہو جائے حق بات قبول کرنے کی، تو اس کے لیے صرف ایک ویڈیو میری کافی ہے، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا۔ ویسے تو وہ 5 گھنٹے کی ہے، لیکن اس کے 40 منٹ پہلے ہم نے ٹریلر ویڈیو کے طور پر چڑھائے ہوئے، وہ کافی ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست رشتہ دار کو ویڈیو دکھا دیں، اس کا موبائل ایئر فلائٹ موڈ میں رکھ کے اسے کہ تسلی سے 40 منٹ دیکھو یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ 40 منٹ کے بعد یا تو بندہ حق قبول کر لے گا یا آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ آپ کے خلاف نہیں ہوگا، جان چھوڑ دے گا۔ جان چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے سمجھ آ گیا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، میں معاشرے کے پریشر کی وجہ سے عمل کروں نہ کروں، یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اگر دلیری دکھائے گا، کاغذی شعر نہیں ہوگا، اوریجنل شعر ہوگا، تو پھر وہ معاشرے سے ٹکرائے گا، حق بات قبول کرے گا۔ ویسے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں لوگ دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو جو اتنا مرتبہ ملا ہے وہ انہی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ تو صرف اپنا فرقہ چھوڑ رہے ہیں، دین نہیں چھوڑ رہے۔ صحابہ کرام نے تو کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ انہوں نے ایک شرک اور کفر پہ مبنی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ وہاں تو ایک ڈفرنس ہی بہت بڑے لیول کا تھا، اور اس سے بڑھ کر ان پہ آزمائش کیا آئی کہ غزوہ بدر میں بیٹا مسلمانوں کی طرف ہے اور باپ کافروں کی طرف سے ہے، اور باپ قتل ہوتا ہے غزوہ بدر میں، ابو حذیفہ کے والد، اور مسلمان نعرے مار رہے ہیں۔ اب اس بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی کہ اس کے باپ کے قتل ہونے پہ اس کے ساتھی نعرہ مار رہے ہیں۔ أحد 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 اب وہ اپنے باپ کے قتل کے اوپر غم کرے، بغیر توبہ کیے اس کے جہنم میں جانے کے اوپر غم کرے، یا اپنے باپ کے قتل کے اوپر مسلمانوں کی جیت پر خوشی منائے، اس کے
اندر توازن کیسے کوئی رکھ سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑ رہا. ہم انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں. صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا ایک ذرہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہے، لیکن باتیں ہمارے دعوے سنیں. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، رفع الیدین پھر بھی شروع نہ کرتا. تو یہ بات کرنا آسان ہے. جنہوں نے جنم لیا ہے تو انہوں نے وفاداری کی ہے. آج ان کے نام اس لیے زندہ ہیں. ان کے لیے محبت کے جذبات ہمارے دل میں کیوں آتے ہیں؟ ہماری کوئی ان سے خونی رشتہ داری تو نہیں ہے. حضرت بلال حبشی، نہ تو ان کی کوئی شکل ایسی ہوگی کہ جو ہمارے ہاں بڑی پسندیدہ تصور کی جاتی ہے. حبشی تھے نا، کالے ہی ہوں گے، ہونٹ موٹے ہی ہوں گے، ناک موٹے ہی ہوگا، لیکن ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شکل و صورت سے کچھ نہیں بنتا، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے. اصل چیز اعمال ہے، انسان کی اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں. جب آپ تصویر کھنچوا کے نکلیں گے تو یہ جو آپ ہماری لائبریری دیکھ رہے ہیں نا، یہ شیشوں کے دروازے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرسیوں کے اوپر جہاں کتابیں سجی ہوئی ہیں، اس کے نیچے ایک کیمرہ رکھا ہوگا پبلک سروے ریکارڈ کرنے کے لیے. 2-3 سوال آپ سے پوچھیں گے. لائیو سٹوری نہیں ریکارڈ کریں گے، لائیو سٹوری تو صبح ریکارڈ ہو چکی ہے جو 10-12 منٹ کی ہوتی ہے. 2-3 منٹ آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھیں گے تاکہ اس کے ذریعے وتواصوا بالحق ہو، باقی لوگوں کے لیے موٹیویشن ہو. جیلم اکیڈمی کا جو چینل ہے ہمارے فرحان بھائی کا، جو یہ ریکارڈنگ فی سبیل اللہ ماشاء اللہ دیکھیں 8واں سال ہے، 1 روپیہ کبھی انہوں نے چارج نہیں کیا، یہ فری ریکارڈنگ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رضا کی خاطر. تو ان کا چینل بھی آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو لائیو سٹوری بھی سننے کو ملے، پلس یہ جو پبلک سروے ہے اس سے آپ کی بہت لرننگ ہوگی. میرے بھی ایک موٹیویشن کا لیول اس کی وجہ سے بڑھتا ہے جب میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے میں نے مزید اب کہاں امپرومنٹ کرنی ہے، کس چیز کا فائدہ ہے. تو پبلک سروے ضرور ریکارڈ کروائیں. جہاں آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں 2-4 منٹ اور بیٹھ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. وہ ساتھ ساتھ تصویر کھنچواتے جائیں گے، پبلک سروے کر کے نکلتے جائیں گے، پھر اگلے آ جائیں گے، اور یوں ایک سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی.